اگر سورہ رحمان کی وہ آیت جسے ملحدین یعنی ایتھیسٹ ایک واضح سائنسی غلطی قرار دیتے ہیں وہ اصل میں قرآن کریم کا ایک حیران کن معجزہ ہو، تو آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جو حقیقت کے بارے میں آپ کی سوچ کے تمام زاویے بدل دے گا۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے ہمارے اپنے نظام شمسی کے سیارے مرکری اور گہری خلا کی تاریکیوں میں چھپے سیارے کیپلر 16b نے جدید سائنس کو قرآن کریم کے اس معجزے کی اصل حقیقت سکھائی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسانی شعور کے آغاز سے ہی ہر تہذیب، ہر سلطنت اور ہر فلسفی نے حقیقت کے بارے میں اپنی سمجھ کی بنیاد ایک ناقابل تردید سچائی پر رکھی ہے۔ آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، پھر آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہی سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، ایک طلوع ایک غروب۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب کے وسط سے ایک ایسی کتاب منظر عام پر آئی جس نے اس اکلوتے نظریے کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ایک ایسا غیر معمولی دعویٰ کیا جو بظاہر انسانی آنکھ کے مشاہدے کے بالکل خلاف تھا، اور جس نے ابتدائی مفکرین کو گہری حیرت اور غور و فکر میں ڈال دیا۔ قرآن کریم نے صرف ایک مشرق اور ایک مغرب کی بات نہیں کی، اس نے دو کا ذکر کیا، اور پھر دو سے زیادہ کا ذکر کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، یعنی دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ معارج میں کہا رب المشارق و رب المغارب، تمام مشرقوں کا رب اور تمام مغربوں کا رب۔ ایک سورج، ایک زمین، ایک انسان، اور یہ کتاب کہتی ہے دو بھی اور دو سے زیادہ بھی، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب۔ ایک ہی چمکتے سورج کے نیچے بسنے والے لوگوں پر نازل ہونے والی کتاب ایک سے زیادہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی بات کیوں کرے گی؟ کیا یہ محض ایک شاعرانہ استعارہ تھا، ایک جغرافیائی پہیلی تھی، یا پھر یہ ایک انتہائی نپی تلی نشانی تھی جو ایک ایسی کائناتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جسے انسانی سائنس نے صدیوں بعد جا کر دریافت کرنا تھا؟ برسوں سے ملحدین یعنی ایتھیسٹ قرآن مجید پر یہ بڑا اعتراض سورہ رحمان کی آیت پر کرتے تھے۔ یہ آیت ببانگ دوہل اعلان کرتی ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ ایک ملحد، ایک ایتھیسٹ کے نزدیک یہ اعتراض بظاہر بڑا سادہ، منطقی اور ناقابل تردید ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی سورج ہے جو دن میں بالکل ایک بار مشرق سے نکلتا ہے اور ایک بار مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اس لیے ان کے دعوے کے مطابق دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ایک کھلی سائنسی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ نام نہاد غلطی سرے سے کوئی غلطی ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر 7ویں صدی کے صحرا سے اٹھنے والی یہ آواز کوئی خامی نہیں بلکہ ایک کائناتی نشانی ہو، ایک کاسمک فنگر پرنٹ ہو، ایک میریکل ہو، ایک معجزہ ہو، ایک ایسی گہری ایسٹرو فزیکل ریالٹی جسے جدید سائنس کی عقل نے بس ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ آج ہم عربی زبان کی قدیم جڑوں سے لے کر گہری خلا کے حیرت انگیز آربیٹل میکینکس تک کا سفر کریں گے تاکہ اس ایک سوال کا جواب تلاش کر سکیں: سائنسی لحاظ سے ایسا کیسے ممکن ہے کہ دو مشرق یا دو مغرب؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کے بے عیب سٹائلومیٹری کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس میں ہر لفظ کو انتہائی درستگی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آئیے ان الفاظ کی جڑوں، ان کی روٹس کو دیکھتے ہیں۔ عربی میں مشرق کے لیے لفظ جو مشرق ہے وہ شرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چمکنا یا طلوع ہونا۔ یہ وہ صحیح مقام ہے اور وہ وقت ہے جب کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج۔ مغرب کے لیے لفظ مغرب جو غرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جانا یا غروب ہونا۔ یہ غروب ہونے کا بالکل درست مقام اور وقت ہے جو ہمارا سورج غروب ہوتا ہے۔ اب عربی زبان کا ایک اور حسن ملاحظہ فرمائیے۔ اردو میں اور انگریزی میں ہم صرف دو چیزیں جانتے ہیں، یا تو ایک یا ایک سے زیادہ، یعنی یا سنگولر یا پلورل، یا واحد یا جمع۔ لیکن عربی زبان میں ایک تیسرا درجہ بھی ہے۔ پہلا ہے واحد یعنی سنگولر، دوسرا ہے تثنیہ یعنی ڈوئل، بالکل دو، نہ ایک نہ تین، صرف اور صرف دو، اور تیسرا ہے جمع یعنی پلورل، تین یا اس سے زیادہ۔ جب کوئی عربی میں تثنیہ یعنی ڈوئل فارم استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب لازمی طور پر بالکل دو ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں،
کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، بس 2، نہ کم نہ زیادہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم نے مشرق اور مغرب کے لیے کون کون سی فارمز استعمال کی ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں واحد سنگولر کا صیغہ ہے، مشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ یہاں قرآن کریم بالکل ویسے بات کر رہا ہے جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب، سادہ اور واضح۔ لیکن دوسری جگہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں تثنیہ یوز ہوا ہے، ڈوئل، بالکل 2، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اب قرآن کریم بالکل 2 کہہ رہا ہے، نہ ایک نہ بہت سارے، این 2۔ اور تیسری جگہ سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں جمع پلورل ہے، بہت سارے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی۔ اب تمام یعنی 3 یا اس سے زیادہ کا صیغہ استعمال ہوا۔ ذرا رکے، یہ 3 آیات ایک ہی کتاب میں ایک ہی ٹاپک پر 3 مختلف گرامیٹیکل فارمز استعمال کر رہی ہے۔ ایتھیسٹ کے مطابق یہ کانٹرڈکشن ہے۔ کیا یہ ایک کانٹرڈکشن ہے، یا یہ تینوں آیات 3 مختلف اور بالکل درست پریسائز سائنسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پرانے لوگوں کے پاس ٹیلیسکوپ یا راکٹس تو نہیں تھے، لیکن ان کا مشاہدہ کمال کا تھا۔ انہوں نے آسمان کو دیکھا اور ایک سادہ سا سوال کیا، کیا سورج روزانہ بالکل ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے؟ جواب تھا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر سیدھی نہیں بلکہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے۔ اسی جھکاؤ کی وجہ سے سال میں 2 انتہائیں آتی ہے۔ پہلا مشرق جو گرمیوں کے عروج پر سورج اپنے انتہائی شمالی حد یعنی نارتھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا مشرق سردیوں کے عروج پر سورج اپنی انتہائی جنوب حد یعنی ساؤتھ سے نکلتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جون اور دسمبر میں سورج کے نکلنے کی جگہ میں واضح فرق ہوتا ہے۔ یہ ہیں 2 مشرق، ایک ہی زمین پر ایک ہی سورج کے ساتھ۔ گرمی اور سردی کی ان 2 انتہاؤں کے درمیان سورج روزانہ اپنے نکلنے کی جگہ ذرا سی تبدیل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے سال میں سورج طلوع ہونے کے 365 مختلف مقامات ہیں۔ یہاں ایک انتہائی اہم اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ ایک ملحد، ایک ایتھیسٹ سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ الگ الگ مشرق تو پورے سال کے مختلف دنوں میں بنتے ہیں، کیا کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لفظی طور پر ایک ہی دن کے اندر 2 بار سورج نکلے اور 2 بار غروب ہو؟ کیا واقعی کوئی ایسی دنیا ہو سکتی ہے؟ صدیوں تک انسان کے نزدیک ایک ہی دن میں 2 بار سورج نکلنا بالکل ناممکن تھا، لیکن آج جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ناقابل یقین کائناتی منظر کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ملتے ہیں مرکری سے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا پہلا اور سورج کے سب سے قریب ترین سیارہ ہے۔ بظاہر یہ ایک بے جان چٹانی سیارہ ہے، لیکن یہاں وقت اور مدار یعنی آربٹ کا ایک ایسا حیرت انگیز کھیل جاری ہے جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس سیارے کے کمال کو سمجھنے کے لیے ذرا اسے اپنی زمین کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ ہماری زمین اپنے محور پر ایک چکر تقریباً 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے، جسے ہم ایک دن کہتے ہیں، اور یہ اپنے محور پر گھومتی ہے، اور سورج کے گرد اپنا چکر 365 دن میں مکمل کرتی ہے، جو ہمارا 1 سال ہے۔ لیکن مرکری کا نظام بالکل حیران کن ہے۔ یہ اپنے ایکسس یعنی محور پر اتنی سست رفتار سے گھومتی ہے کہ اس کا ایک دن زمین کے 59 دنوں کے برابر ہے، 24 گھنٹوں کی جگہ 59 دن۔ لیکن دوسری طرف یہ سورج کے گرد اتنی خوفناک تیزی سے دوڑ لگاتا ہے کہ اس کا 1 سال 365 نہیں 88 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، دن اتنا لمبا اور سال اتنا چھوٹا۔ مرکری کشش ثقل کا ایک انتہائی عجیب رقص پیش کرتا ہے۔ اس کا مدار یعنی اس کا آربٹ بالکل گول نہیں بلکہ انتہائی بیضوی یعنی اوول شکل کا ہے۔ گھومنے یعنی سپن اور دوڑنے یعنی آربٹ کی رفتار کی اس عجیب و غریب فرق کی وجہ سے جب مرکری سورج کے انتہائی قریب ترین مقام پر پہنچتا ہے تو ایک شاندار اور انوکھا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس خاص مقام پر مرکری کے دوڑنے کی رفتار یعنی اس کی آربیٹل سپیڈ اس کے گھومنے کی رفتار پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو فطرت ایک ایسا کائناتی تماشا دکھاتی ہے جسے فزکس کی زبان میں ریٹروگریڈ
सोलर मोशन यानी सूरज का उल्टा चलना कहते हैं। और यही वो वक्त होता है जब मरकरी के आसमान पर सूरज आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ हटता हुआ महसूस होता है, और एक ही दिन में 2 बार तुलू और 2 बार सूरज गुरूब होता है। तसव्वुर करें कि आप मरकरी की सतह पर खड़े हैं, मशरिक की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहला तुलुए आफ्ताब, एक बहुत बड़ा दहकता हुआ सूरज उफक से उभरता है और दिन का आगाज होता है, पहला। फिर पहला गुरूब आफ्ताब होता है। अचानक सूरज आसमान में रुक जाता है। चूंकि सियारा सितारे के गिर्द इतनी तेजी से घूम रहा है, इसलिए सूरज हकीकत में अपना रास्ता उलट लेता है। ये पीछे की तरफ हटता है और मशरिकी उफक के नीचे वापस डूब जाता है। इसके बाद दूसरा तुलुए आफ्ताब होता है। कुछ ही लम्हों बाद सियारे की गर्दिश इस रफ्तार तक पहुंच जाती है, सूरज का पीछे हटना रुक जाता है और वो दोबारा आगे बढ़ता है और उफक पर दूसरी बार तुलू होता है। और दिन के अख्तिताम पर मगरिबी उफक पर भी बिल्कुल यही उलटने का अंदाज दोहराया जाता है, यानी 2 हकीकी तुलुए आफ्ताब और 2 हकीकी गुरूब आफ्ताब हर रोज़। ये रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन का एक मुकम्मल तबई और जिस्मानी मुजाहरा है, जो मुकम्मल तौर पर ऑर्बिटल फिजिक्स की मास्टर इंजीनियरिंग के ज़रिए मुमकिन हुआ। एक ही दिन में एक ही प्लैनेट पर एक ही सूरज 2 बार निकलता है, और मगरिबी होराइजन पर बिल्कुल यही वाक़या उल्टे अंदाज में 2 बार डूबना। ये कोई इल्यूजन नहीं, ये कोई शायरी नहीं है, ये नासा के डेटा में मौजूद, उनकी कैलकुलेट की हुई, साबित शुदा फिज़िकल रियलिटी है। 2 मशरिक और 2 मगरिब मरकरी पर, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, जिसका मतलब है कि मरकरी पर हमने देखा कि कैसे मदार की रफ्तार ने एक ही सूरज को 2 बार तुलू कर दिया। लेकिन यहाँ एक मुल्हिद एथियस्ट एक आखिरी और सख्त सवाल कर सकता है। वो एतराज़ कर सकता है कि वो तो सिर्फ रफ्तार का खेल था, सूरज तो फिर भी एक ही है। क्या कायनात में वाकई कोई ऐसी दुनिया है जहां आसमान पर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग हकीकी सूरज मौजूद हों? आइए सरकम बाइनरी प्लैनेट्स की इस पुरस्कार दुनिया में दाखिल होते हैं और मिलते हैं केपलर 16b से। ये सियारा हमसे 245 नूरी साल यानी लाइट ईयर्स की दूरी पर वाक़या है। इसे 2011 में नासा की केपलर टेलीस्कोप ने दरियाफ्त किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये एक ऐसा सियारा है, एक ऐसा प्लैनेट है जो एक नहीं बल्कि 2 सितारों 2 सूरजों का चक्कर लगाता है। अगर आप केपलर 16b के पर खड़े हों तो आपके दिन कुछ यूं गुजरेगा। पहले एक बड़ा नारंगी सितारा होराइजन से उभरता है, यानी पहला सनराइज, पहला मशरिक। पर कुछ घंटों बाद एक छोटा मध्यम सुर्ख सितारा दूसरी तरफ से निकलता है, दूसरा सूरज निकलता है, यानी दूसरा सनराइज, दूसरा मशरिक। फिर शाम आती है, पहला सितारा मगरिब में डूबता है, यानी पहला सनसेट, पहला मगरिब। और कुछ देर बाद दूसरा सितारा भी, यानी दूसरा सनसेट और दूसरा मगरिब। 2 मशरिक 2 मगरिब, हर दिन एक ही दिन में रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। लेकिन ज़रा ठहरिए, कुरान करीम ने सिर्फ 2 मशरिकों की बात तो नहीं की थी। सूरह मारिज में लफ्ज़ मशारिक इस्तेमाल हुआ है, जो जमा का सीगा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा मशरिक। क्या कायनात में वाकई कोई ऐसी जगह है जहां 3 या उससे ज़्यादा सूरज निकलते हों? इसे समझने के लिए साइंस फिक्शन फिल्मों से बाहर निकलकर एक बार फिर जदीद साइंस की तरफ देखते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, क्या हो अगर किसी सियारे के आसमान पर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 हकीकी सूरज मौजूद हों? हमारी कायनात में सेंटोरस नामी झुरमुट में बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम मौजूद है, जिसके अंदर एक सियारा यानी एक प्लैनेट दरियाफ्त हुआ है, जिसे HD 131399AB कहते हैं। अगर आप इस प्लैनेट की ज़मीन पर खड़े होकर आसमान को देखें तो मंजिर कैसा होगा? आपको आसमान पर एक साथ 3 सूरज चमकते नजर आएंगे। चूंकि ये तीनों सितारे यानी तीनों सूरज और ये सियारा मुसलसल हरकत में है, इसलिए यहाँ तुलुए आफ्ताब यानी सनराइज और गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट का एक ऐसा जादुई और ना रुकने वाला सिलसिला चलता है जो इंसानी अकल को दंग कर देता है। आप मशरिक की तरफ देखेंगे तो एक बड़ा सूरज तुलू हो रहा होगा और कुछ घंटों बाद 2 छोटे सूरज किसी और तरफ से निकल आएंगे। सबसे हैरानगी की बात यह है कि जैसे ही मगरिब में एक सूरज डूबने लगता है, ऐन उसी वक्त मशरिक से दूसरा सूरज निकल आता है। यहाँ तक कि इस सियारे पर एक ऐसा मौसम भी आता है जो कई सालों तक चलता रहता है, जब वहाँ रात ही नहीं होती, क्योंकि अगर एक सूरज डूब भी जाए तो आसमान पर बाकी 2 सूरज मौजूद रहते हैं, हर वक्त रोशनी
اور دن بھر بڑے کئی سورجوں کا نکلنا اور ڈوبنا. یہ صرف ایک سیارہ، ایک پلانٹ ہے، اور اس پر ان گنت مشرق اور ان گنت مغرب ہیں. یہ ہے رب المشارق و رب المغارب، تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب، کا ایک اور شاندار اور ناقابل تردید کائناتی ثبوت. 7ویں صدی میں یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا. نہ کیپلر 16b، نہ HD 1313، نہ مرکری کا ریٹروگریڈ موشن. تو پھر قرآن کریم نے یہ تینوں گرامیٹیکل فارمز یعنی سنگولر، ڈوول اور پلورل کیسے اتنی پریسائسلی درستگی سے استعمال کیے کہ وہ ان تمام مختلف کاسمک ریالٹیز پر لاگو ہوتے ہیں. یہ سفر ہم نے ایک صحرائے عرب سے شروع کیا. ہم نے عربی گرامر کی باریکیوں کو سمجھا. ہم زمین کے ایکزیل ٹیل 23 ڈگری تک گئے. ہم مرکری کی جلتی ہوئی سطح تک گئے. ہم 245 لائٹ ایئرز دور کیپلر 16b تک گئے. ہم 340 لائٹ ایئرز دور HD 1313 تک گئے. اور ہر جگہ، ہر ایک جگہ وہ الفاظ بالکل درست نکلے جو 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں آئے تھے: رب المشرقین و رب المغربین.